الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 94 میں سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سیدنا موسیٰ واپس آئے، سخت پریشان تھے، افسوس اور غصے کے عالم میں جو تختیاں لائے تھے وہ بھی ایک طرف رکھ دیں، اور ہارون کو بھی بڑی سختی کے ساتھ پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ سرداروں کا بھی مواخذہ کیا۔ یہ آخر میں اب ہم وہ مکالمہ پڑھ رہے تھے جو دونوں کے درمیان ہوا، یعنی سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون۔ جب انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا تم میرے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، تو ہارون نے جواب دیا، ہے میری ماں کے جنے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرا سر۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا ہارون کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، تاہم سیدنا موسیٰ چونکہ وہاں نہیں تھے تو انہوں نے آ کر جس طرح کے سچے قائد کو پوچھنا چاہیے اسی طرح پوچھا ہے۔ پوچھنے کا انداز، مواخذہ کرنے کا انداز فرد فرد کے لحاظ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ان کی طبیعت میں بھی ایک خاص طرح کی جلالت تھی، چنانچہ اس موقع پر بھی اس کا ظہور ہوا۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، سورہ اعراف کی آیت 150 میں صراحت ہے کہ حضرت ہارون نے لوگوں کو اس فتنے سے روکنے کی انتہائی کوشش کی تھی۔ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی، دو آدمی اگر گمراہی اختیار کر لیں تو بعض اوقات سمجھنے سمجھانے سے بات بن جاتی ہے، لیکن کافی بڑی تعداد، جیسے کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سامری کے اس فتنے سے متاثر ہوئے۔ اس طرح کے موقعوں پر ہجوم کی نفسیات ایسی بن جاتی ہے کہ بڑی غیر معمولی قیادت ہی ان کو کوئی راہ دکھا سکتی ہے۔ سیدنا موسیٰ کا معاملہ الگ تھا، وہ بہرحال سب کے مانے ہوئے قائد تھے۔ شخصیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جیسی ان کی غیر معمولی شخصیت تھی اس کے اثرات بھی قوم پر تھے۔ سیدنا ہارون اس درجے میں مؤثر ثابت نہیں ہو سکے، لیکن اس میں ان کی کسی کوتاہی کو دخل نہیں تھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے بہت کوشش کی، مگر انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے جناب کے خلاف فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے تھے، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھینچا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ مار ڈالنے پر آمادہ ہے تو اب کیا بات کی جائے اور کیا سمجھایا جائے اور کیا مکالمہ کیا جائے اور کیا تنبیہ کی جائے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اب دو ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں، یا تو حضرت ہارون اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو جائیں یا چند دن حضرت موسیٰ کی واپسی کا انتظار کریں۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، یعنی مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ اس موقع پر اگر وہ ان لوگوں کو جو ان کی بات سن رہے تھے، مان رہے تھے، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، لے کر الگ ہو جاتے اور ان لوگوں کو یہاں چھوڑ دیتے
آگے نکل جاتے، کسی دوسری جگہ پڑاؤ کر لیتے، یعنی قوم میں تفریق پیدا کر دیتے۔ تو یہ ممکن تھا، یہ طریقہ اختیار کر سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے اس کو نہیں اختیار کیا۔ اب دو ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں، یا تو حضرت ہارون اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو جائیں یا چند دن حضرت موسیٰ کی واپسی کا انتظار کریں۔ پہلی صورت میں اندیشہ تفریق ملت اور باہمی کشت و خون کا تھا، یعنی دونوں ہی امکانات تھے۔ یہ بات کہ پوری ملت دو حصوں میں بٹ گئی، دو فرقوں میں بٹ گئی، کچھ لوگ یہاں اپنا معبود بنا کے بیٹھ گئے اور کچھ آگے نکل گئے، یہ نتیجہ تو نظر ہی آ رہا تھا۔ لیکن ایک دوسرا امکان بھی تھا، اور وہ یہ کہ تلواریں کھنچ جاتی، آپس میں تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، اور قبائلی نظام میں جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس سے ہر شخص واقف ہے۔ ان میں سے اب انتخاب کرنا تھا، یعنی ان کے پاس اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی، ان دو صورتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جیسے کہ حق کے سچے دائیوں کو، انبیاء علیہم السلام کو بھی پیش آ گیا کہ ان کی قوموں نے ان کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو معلوم ہو گیا کہ اب دعوت تبلیغ اس کے لیے کوئی مواقع باقی نہیں رہے، تو پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا کوئی اقدام کیا جائے یا ہجرت کر جائے۔ تو اس میں بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انبیاء علیہم السلام کی اس وقت قوت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ان کو حکم دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر اتنی قوت ہے کہ جہاد کا اور قتال کا حکم دے دیا جائے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اتنی قوت نہ ہو تو پھر ہجرت کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی اصول ہے، جس طرح دین میں ہر چیز کا ایک بدل مقرر کیا جاتا ہے، اور ممکن حد تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر پہلی صورت میں کسی چیز پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو دوسری میں جائیں۔ تو جہاد، قتال یا اصلاح کی کوشش یہ اگر کامیاب نہیں ہو رہی یا اس کا امکان نہیں ہے تو اس کا بدل شریعت میں ہجرت تجویز کی گئی ہے۔ پہلی صورت میں اندیشہ تفریق ملت اور باہمی کشت و خون کا تھا، دوسری صورت میں توقع تھی کہ حضرت موسیٰ اپنے دبدبے اور حسن تدبیر سے حالات پر قابو پا لیں گے، یعنی اس میں بہتری کا امکان تھا۔ اس کی توقع تھی کہ سیدنا موسیٰ کی غیر معمولی شخصیت کے اثرات ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں زیادہ امکان ہے کہ یہ لوگ سنبھل جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ کریں گے۔ سیدنا موسیٰ نے بھی آ کر پھر فیصلہ کیا، اور بڑی سخت سزا دی گئی، ان کو موت کی سزا دے دی گئی۔ اسی توقع کی بنا پر انہوں نے پہلی صورت اختیار نہ کی کہ اس سے اصلاح کی جگہ فساد کا اندیشہ تھا، اور وہ حتی الامکان اس فساد سے قوم کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ فساد نہ اپنی طرف سے کوئی اقدام کر کے برپا کرنا چاہیے، ہمارے دین میں اس کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ سوسائٹی کا نظم، سوسائٹی کا نظم میں اختلال پیدا کرنا یہ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اگر کسی موقع پر سخت سے سخت حالات بھی درپیش ہوں تو اس میں فساد اور اختلال پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مذہب کے نام پر فساد پیدا کرنا، سوسائٹی میں اختلال پیدا کر دینا، یہ کبھی پسندیدہ نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں اگر کبھی اس طرح کا انتشار پیدا ہو جائے تو حضور سے سیدنا حذیفہ نے جو کچھ پوچھا اور آپ نے جواب دیا وہ آخری درجے کی رہنمائی ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ جب افتراق ہو، لوگ مختلف آراء قائم کر رہے ہوں، اس طریقے سے ایک متحدہ قوت باقی نہ رہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہو اس کے ساتھ کھڑے رہو۔ یعنی سچی بات تو اس موقع پر بھی کہی جائے گی، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس پر توجہ دلائی جائے گی، لیکن اختلال پیدا نہیں کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر نظم اجتماعی بھی درہم برہم ہو جائے، مختلف گروہ بن جائیں، وہ اپنا اپنا علم لے کے نکل کھڑے ہوں، 10 12 15 16 جتنے بھی بن جائیں، اس وقت کیا کروں؟ تو فرمایا کہ سب سے بالکل الگ ہو جاؤ، خواہ تمہیں جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے۔ تو اختلال اور فساد کا حصہ بننا، مختلف گروہوں میں شامل ہو کے اپنی طرف سے
کوئی دینی یا مذہبی یا ملی مقاصد حاصل کرنے کی صحیح کرنا، یہ کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ سیدنا ہارون نے بھی اس موقع پر دونوں میں سے اسی راستے کا انتخاب کیا جس میں اختلال یا فساد کا اندیشہ نہیں تھا، یعنی وہ خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب سیدنا موسیٰ آئیں گے۔ ان کی شخصیت کیونکہ بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، قوم میں لوگ ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ نکل کے آئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں تھی کہ ساری کی ساری قوم نے سیدنا موسیٰ کے کہنے پر ان کے ساتھ ہجرت کی، لہذا امید یہی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے تو معاملات سنبھل جائیں گے، تو یہ انہوں نے کیا۔ اب جب سیدنا موسیٰ نے سرداروں سے بھی پوچھ لیا، ہارون علیہ السلام سے بھی بات ہو گئی، تو انہوں نے اب جو اصل فتنہ گر ہے یعنی سامری، اس کی طرف رخ کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا کہ یہ سب تو میں نے سن لیا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تم بتاؤ اب۔ یعنی جس نے یہ فساد برپا کیا، جس نے اس طریقے سے لوگوں کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا، پھر اس میں یہ صنعت گری کی کہ ڈکرانے کی آواز نکلنے لگی، نتیجے کے طور پر احمق اور سفہا سب مل گئے اور انہوں نے اس کو معبود بنا لیا۔ تو پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیے کہ اس نے کیا جواب دیا۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، میں نے وہ چیز دیکھی، اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو اسی کے مطابق، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا تو اسی کے مطابق میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کو بچڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا۔ یہ اس نے اپنی معذرت پیش کی ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ جب بھی اس طرح کا فساد کسی بھی مسلمان امت میں پیدا ہوا ہے تو اس کا ماخذ یہی چیز رہی ہے، یعنی صوفیانہ تعبیرات، کہانت، نفسی علوم کی مراجعت ہمیشہ یہی فتنے کا اور ضلالت کا باعث بنے۔ خود مسیحیوں کے ہاں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو پس منظر میں یہی چیز ہے۔ یہ کیا کہا اس نے؟ میں نے وضاحت کی ہے، یہ سامری نے اپنے آپ کو معذور ٹھہرانے کے لیے بات بنائی ہے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میں نے اپنے ایک کشف کے زیر اثر کیا ہے۔ در حقیقت مجھے ایک مشاہدہ کرایا گیا تھا اور میں نے اس مشاہدے کی روشنی میں یا اس کی پیروی میں یہ اقدام کیا ہے، یہ رہنمائی میری کی گئی تھی۔ مجھے ایک مشاہدہ ہوا تھا جو دوسروں کو نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ جبریل امین آئے، یعنی مجھے جو مشاہدہ ہوا وہ رویا میں بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح کے لوگ جیسے دعویٰ کرتے ہیں بیداری میں بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جبریل امین آئے ہیں اور میں نے اس مشاہدے میں جب وہ کشف مجھے ہو رہا تھا اور میں نے ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی ہے اور ایک بچڑا بنا کر اس کے اندر ڈال دی ہے جس سے وہ بولنے لگا ہے، یعنی یہ مجھے کشف ہوا، یہ میں نے دیکھا، رویا میں دیکھا یا بیداری میں دیکھا۔ چنانچہ جب کشف کی وہ کیفیت ختم ہوئی، چنانچہ کشف میں نے جہاں سے مٹی اٹھائی تھی وہیں سے اٹھا کر میں نے اس بچڑے میں ڈال دی۔ میں نے یہ سب بطور خود اور کسی شرارت کے ارادے سے نہیں کیا۔ یہ اس نے اپنی معذرت پیش کر دی کہ یہ اصل میں اس طریقے سے ہوا ہے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اس دنیا میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کا انتخاب کر کے اپنا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، اس وقت انہیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، انہیں مخاطبہ الہی سے سرفراز کیا جاتا ہے، بلکہ بہت سے مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ مخاطبہ الہی سے ان کو مشرف کیا جاتا ہے اس لیے کہ پیغام پہنچانا ہے، دعوت دینی ہے، اللہ کی بات پہنچے گی تو دوسروں تک پہنچائیں گے،
وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے فرد کی حیثیت سے دنیا کے لوگوں میں سے منتخب کر لیے جاتے ہیں، انہی کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ مشاہدات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے سورہ نجم میں کہ پہلی مرتبہ آپ کو کس طرح جبریل امین کا مشاہدہ ہوا، دوسری مرتبہ کس طرح ہوا، دونوں مرتبہ آپ کے لیے عالم بالا کو یا ملائے اعلیٰ کو کس طرح کھول دیا گیا، اور اس طرح سے آپ نے وہ چیزیں دیکھیں جو کسی اور نے نہیں دیکھی۔ یہاں پر بھی دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو دوسروں نے نہیں دیکھا، یعنی مجھے ایک مشاہدہ ہوا اور اسی کی پیروی میں نے یہ سب کیا ہے۔ تو پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہم جانتے ہیں کہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ قرآن نے سنائی ہے، بائبل نے سنائی ہے، سب نے سنائی ہے۔ اس کے بعد بہت سے دوسرے لوگ بھی اس طرح کے مشاہدات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس طرح کے مشاہدات میں بالعموم نفسی علوم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ جس طرح موجودہ زمانے میں مادی علوم کی کرشمہ سازیاں اب روزمرہ دیکھی جا سکتی ہیں، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں نفسی علوم بھی اسی طرح عروج پر پہنچے ہوئے تھے، ان کی کرشمہ سازیاں بھی دیکھی اور دکھائی جا سکتی تھی۔ نفسی علوم میں اشتغال کا لازمی نتیجہ کچھ مراقبے ہوتے ہیں، کچھ خاص طرح کی مشقیں ہوتی ہیں، کچھ خاص طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ ان اعمال و اشغال اور ان مراقبوں کے نتیجے میں انسان بعض چیزوں کا مشاہدہ بھی کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جنات بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو کہانت کا نظم مختلف قوموں میں رہا ہے وہ بالکل ایسے ہی تھا۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے فوراً بعد عربوں میں بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یعنی جو جزیرہ نما عرب ہے پورا کا پورا، اس میں ایک تو یہ حجاز کا علاقہ ہے، اور کچھ لوگ بالکل سرحدوں کے قریب آباد ہیں۔ یہاں جو عرب آباد تھے ان میں کہانت کا نظام موجود تھا، تو یہ سب کے سب جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے یہ اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنی اپنی قوموں اور قبیلوں میں کاہن تھے، یعنی پہلے سے صوفیانہ اشغال میں مصروف لوگ تھے۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ اچھا ایک شخص نے اٹھ کر یہ دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی اور اتنا غیر معمولی نتیجہ نکلا، تو ہم کیا کسی سے پیچھے ہیں؟ تو کہانت کا نظام، صوفیانہ اشغال، نفسی علوم سے تعلق جن کو آپ اپنے ہاں یا اپنے معاشرے میں عامل کہتے ہیں، یہ اصل میں ایک ہی قبیل کے لوگ ہیں، اور کبھی ان سب کے ہاں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ان میں جنات کے ساتھ انہماک کے بھی بہت سے پھر چیزیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی میں سے کوئی صاحب ہیں، ایمان لا چکے تھے، سیدنا موسیٰ کی قوم کے ساتھ سفر میں تھے، تو انہوں نے اس موقع پر اپنی اسی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر یہ سب کر ڈالا۔ چنانچہ کہانت کے نظام نے کیا قیامتیں ڈھائی ہیں وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں پڑھ لیجئے۔ صوفیانہ اشغال نے دین کو کیسے مسخ کیا ہے وہ مسلمان امت میں دیکھ لیجئے، اور کہانت کا نظام کس طریقے سے نبوت تک پہنچاتا ہے وہ آپ پہلے دور میں بھی دیکھ لیں، سب کے سب کاہن ہیں، اور ہمارے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یا شعراء اس طرح کے دعوے کرتے ہیں یا کاہن یا صوفیہ، یہی پس منظر ہوتا ہے۔ وہ انہی چیزوں کے اشتغال میں پیدا ہوتے، جیتے، انہی کو اہمیت دیتے، اور پھر اس کے بعد اگر حالات سازگار ہوں تو نبوت کیا چیز ہے، لیکن ناسازگار ہوں تو پھر ایک نیا منصب تشکیل کر لیا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں ولایت کے نام پہ کر لیا گیا ہے، جس کا کوئی تعلق اللہ کی کتاب سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا اس مفہوم میں، بالکل ایک نئی تعبیر، نئی اصطلاح اختیار کی گئی ہے، اور پھر یہ کہ وہ نبیوں کی جگہ ولی آ جاتے ہیں، ان کے پھر آگے مناصب شروع ہو جاتے ہیں، اور معجزوں کی جگہ کرامت لے لیتی ہے، درحال ہے کہ ان میں سے کوئی چیز، کوئی بنیاد سرے سے نہ دین میں رکھتی ہے، نہ قرآن مجید میں اس کا کوئی شائبہ آپ کو ملتا ہے
کسی مناسب میں سے ایک منصب کی حیثیت سے ولایت قرآن مجید کی کوئی سرے سے اصطلاحی نہیں ہے۔ روحانیت کا لفظ اس کے لیے ایک اجنبی لفظ ہے، کتب ابدال اس کے لیے بالکل کوئی باہر کی چیز ہے، کہیں آپ کو کوئی اشارہ کوئی شائبہ بھی نہیں ملے گا اس کا۔ تو اللہ کے دین کا معاملہ وہی ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، لیکن یہ ایک پوری قوم ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور اس میں بڑی کشش ہے لوگوں کے لیے، اور چونکہ یہ اگر کاہن ہوں تو بہت مسجع مقفع کلام ان سے صادر ہوتا ہے جس میں کاہنوں کے سجا ہیں۔ یاد ہوگا موطا امام مالک میں جو طالب علم ہے انہوں نے روایت پڑھی ہوگی کہ ایک شخص نے جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہ جائے اور اس کو کوئی مار دے تو اس موقع کے اوپر حضور نے کوئی حکم دیا، تو ایک شخص نے کوئی بڑی مسجع مقفع عبارت ارشاد فرما دی، تو آپ نے فرمایا تم کاہنوں کی طرح کلام کرتے ہو۔ تو ان کا اپنا ایک بات کرنے کا بھی خاص انداز ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو دو ہی باتیں آپ کے بارے میں کہی گئی، یعنی شاعر ہے یا کاہن ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ دیکھیے اسی کی تردید کرتا ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یعنی احمق کو اسے نہ شاعر کی بات ہے نہ کاہن کی بات ہے۔ تو یہ اصل میں کاہن لوگ ہیں قدیم زمانے میں، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں نئے نئے نام پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ صوفیہ بن گئے، کتب بن گئے، ابدال بن گئے، ایک پوری کی پوری دنیا وجود میں آ گئی۔ اس میں شاعری بھی ہوتی ہے، بڑی مؤثر شاعری ہوتی ہے، نتیجے کے طور پر لوگوں کے اندر اس کی طرف بڑی رغبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور دیکھیے اگر ایسے مشاہدے ہوں کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، کیا کہنے، اس کے بعد کون آدمی جو ہاتھ پکڑ کے بتائے گا کہ صحیح بات کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس شخص نے بالکل وہی بات کی، اور دیکھیے کہ اس میں ملاقات بھی اگر آپ غور کریں، ان میں سے جتنے لوگ ہیں آپ ان کی تصنیفات اٹھا کے دیکھیں، جبریل امین ہی ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی جبریل امین ہی کو یہ عام طور پر اپنا رہنما، اس کے لیے اس سے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ پیغمبروں کی طرف وہ لاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہی باعث بنے ہیں اس کا۔ بالکل یہی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے تو فرستادہ الہی کو اپنے کشف میں دیکھا اور میں نے ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، بس یہی ہوا ہے۔ اور یہ تو اصل میں اسی خاک کی تاثیر ہے جو پھر آپ نے دیکھی کہ بچڑا اس طرح سے بولنے لگ گیا، گویا انہوں نے ماخذ بھی بتا دیا کہ بڑا نورانی ماخذ ہے، الہی ماخذ ہے، کوئی میں نے ایسا فتنہ نہیں پیدا کیا، مجھے تو کشف ہوا ہے، اور دیکھیے اسی کے اثرات ہیں، اور آپ دیکھیں کیسی کرامت بھی دکھا دی ہے میں نے، یعنی ایک ہی وقت میں وہ سب کچھ وجود میں آ گیا، استدلال بھی، آدمی بھی، اس نے کام کیسے کیا، نتیجہ کیا نکلا، ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دی ہے۔ اپنے آپ کو معذور ٹھہرانے کے لیے اس نے یہ کیا، مٹھی خاک اٹھا لی، پھر میں نے اس کو ایک بچھڑے میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا، سولت لی نفسی، یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف نفسی علوم ہے جن میں اشتغال کے نتیجے میں ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی آدمی کے پاس یہ عذر ہوتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ میرے ساتھ یہ معاملہ ایسے ہوا ہے، تو جب ان چیزوں کی طرف اشتغال ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی نکلے، اور پھر وہ کیا شکل اختیار کریں گے، اس میں کیا مراسم وجود میں آئیں گے، اس میں کیسی خانقاہیں بنیں گی، اس میں کس طرح کے مزاروں پہ آداب بجا لائیں گے، وہ پھر اپنی ہر قوم کے لحاظ سے وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نفس نے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ سامری کا اعتراف جرم ہے، یعنی اس نے مان لیا کہ یہ اصل میں میرے اوپر الہام کیا ہونا تھا، بلکہ میرے نفسی کے اندر اٹھنے والی ایک خواہش تھی، اس کو میں نے یہ شکل دے دی۔ استاذ امام لکھتے ہیں اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اب حضرت موسیٰ کی گرفت سے اس کے لیے چھوٹنا آسان نہیں ہے، یعنی خواہ کاہن ہوں، یہ اس طرح کے صوفیہ ہوں یا عامل لوگ ہوں، ایک ہی قوم ہے، تو ان سب لوگوں کی طرف سے جب اس طرح کا معاملہ کسی وقت ہو جاتا ہے تو پھر اگر سامنے پیغمبر کھڑا ہے تو آسان نہیں ہوتا کہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ ہمارے جیسے عام لوگ تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں، استدلال ہی کریں گے۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اب حضرت موسیٰ کی گرفت سے اس کے لیے چھوٹنا آسان نہیں ہے، اور اس قسم کی دھونس ان کے آگے چلنے والی نہیں، یعنی اب یہ اصرار کرنا کہ جی میں نے تو مشاہدہ یہ کیا ہے
اور بہرحال یہ تو آسمان کا کوئی ربط ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر نقد کرنے والے، اور آپ کے پاس کیا استدلال ہے؟ یہ میرے سامنے، آپ کے سامنے تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں، بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کے سامنے یہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اس نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ یہ جو کچھ ہوا محض مغالطے کا نتیجہ ہے، کہ میں اپنے نفس کے ایک فریب کو کشف سمجھ بیٹھا، مجھ سے جرم صادر ہو گیا۔ یعنی دونوں باتیں اس نے مان لی۔ نفس نے فریب دیا ہے، یہ واقعہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انسان کو اس طرح کی اگر کوئی صورت پیش آ جائے تو اسے لاحول پڑھنی چاہیے، اپنے رب سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کی روشنی میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ معاملات اگر پیش آئیں تو ان کو امتحان سمجھنا چاہیے۔ نفس انسانی تحلیل اور تجزیے کی بجائے پھر اس طرح کے عذر تراش لیتا ہے۔ بہرحال اس نے اس بات کا اعتراف کیا، لیکن سیدنا موسیٰ تو پھر سیدنا موسیٰ ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، یعنی سیدنا ہارون کا عذر قبول کر لیا گیا، سرداروں کا عذر بھی۔ اس کو انہوں نے کیا کہا؟ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ کہ اب پھر تم بھی سن لو، تم نے بھی اپنا عذر بیان کر دیا، میری بات بھی سنو۔ موسیٰ نے کہا یہ بات ہے تو اب اس قوم سے الگ ہو کر دور ہو جاؤ، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں۔ یہ سزا انہوں نے اس کے لیے نافذ کر دی۔ یہ بالکل وہی سزا ہے جو اگر آپ تورات کو دیکھیں تو اس میں کوڑیوں کے لیے بیان ہوئی، یعنی جب کسی شخص کو اس طرح کا متعدی مرض ہو جاتا تھا، جذام کا مرض جس کو کہتے ہیں، کوڑ کا مرض، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خیموں سے یا قوم سے الگ ہو کے دوسری جگہ پر چلا جائے، تاکہ اس کی یہ کوڑ کی بیماری دوسروں میں نہ پھیلے۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کوئی وبا پھیل جاتی ہے تو الگ کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ قانون بیان ہوا ہے بائبل میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس میں پھر کوئی آدمی قریب سے گزر رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ کہیں جنگلی میں چلے جائیں گے، قریب میں جگہ بنا دی گئی تھی کہ جن لوگوں کو اس طرح کی کوئی بیماری لگ جائے، اور یہ اس زمانے میں بہت عام بیماری تھی، تو وہ وہاں چلے جائیں، اور اگر کوئی پاس سے گزرے یا قریب آنا چاہے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ذرا ہاتھ نہ ملائیے گا مجھے اس وقت، یہ تو ان کے لیے یہ تھا کہ فوری طور پر کہو کہ لا مساس، دور رہو مجھ سے، کوئی میرے قریب نہ آئے، تو یہ عام طور پر کہنے کا پابند کر دیا جاتا تھا۔ یہ پھر یہی کہنا ہے تجھے زندگی بھر کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، یعنی یہ تو جسمانی کوڑ ہے، وہ سال رہے 2 سال رہے دور ہو سکتا ہے، تمہیں اخلاقی کوڑ لاحق ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب تم بالکل اسی طرح جیسے جذام کے مریض کہتے ہیں زندگی بھر الگ رہو گے، اس قوم میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، اور جو تمہارے قریب آئے گا اس کو کہو کہ میں اخلاقی کوڑ میں مبتلا ہوا تھا، مجھ سے دور رہو، میرے قریب نہ ہو، یہ مرض کسی دوسرے کو لاحق نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اور مرنے کے بعد تیرے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح ٹلے گا نہیں، یعنی یہ تو دنیاوی سزا ہے جو میں نے تمہیں خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے دے دی ہے، اب اس کے بعد پھر آگے ایک اور بھی سزا کا وقت ہے، وہ بھی ٹلے گا نہیں تم سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وانظر الی الہک، یہ جو جبریل امین کے پاؤں کی مٹی لے کر تم نے پیغمبر کی جگہ کھڑے ہو کر ایک معبود بنا لیا تھا، اب ذرا اس کو بھی دیکھو، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، یعنی باقاعدہ انہوں نے ایسے ایک بنائی جاتی ہے جگہ، ایک تھان بنایا جاتا ہے، بیٹھے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، فرمایا جس پر تو لگا بیٹھا تھا، اس کے لیے اعتکاف کا لفظ استعمال کیا، معتکف ہوئے بیٹھے تھے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر بہا دیں، یہ کریں گے، یعنی تمہارے ساتھ یہ کریں گے اور تمہارے معبود کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر پھر یہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کہانت کا دعویٰ کرنے والے، آسمان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ کرنے والے، اور ایک خاص طریقے سے
حال کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس میں لوگوں کے لیے پیشین گوئیاں کرنے والے جگہ جگہ زیر بحث ہیں ان کے ہاں۔ ان سب کے ساتھ یہی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بنی اسرائیل میں کوئی جگہ نہیں ہے اور پیغمبروں پر لازم ہے کہ ان کو موت کی سزا دے دیں یا اسی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کریں، اس لیے کہ جس طرح کی دعوت کے دینے کے لیے اٹھیں گے اس کے بعد بنی اسرائیل نبوت کی ذمہ داریاں انجام نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، اس میں ہدایت کا سرچشمہ کیا ہوتا ہے، اس میں اللہ کا کلام، اس کی طرف سے آنے والی کتاب کیا کردار ادا کرتی ہے، پیغمبر کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے مقابل میں یہ علوم کیا چیز ہے، اور یہ مختلف نوعیت کی کہانتیں کیا اثرات پیدا کرتی ہیں، اس واقعے کی روشنی میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر